بجٹ کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بجٹ آ جائے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو عوامی ریلیف کے لیے ہوں، چونکہ آپ لوگ کا جو منشور تھا الیکشن سے پہلے وہ پورا کا پورا عوامی مفاد پر مبنی تھا. اگر اس میں سے کوئی 2 4 5 پوائنٹس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا یا عوامی ریلیف کے فیصلے نہیں کیے جاتے تو کب تک ٹائم دیں گے آپ اس حکومت کو؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا اور پاکستان کی عوام اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی تو ہم منشور پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اس وقت ایم ایل این کی حکومت ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ وہ جو ہم نے منشور دیا تھا اس پہ امپلیمنٹیشن ہو، لیکن ہم وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اگر ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلا بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوتے تو ہم منشور پہ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. اب کیونکہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، ان کا منشور ہے، وہ اپنی امپلیمنٹیشن کریں گے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں اور بلوچستان میں حکومت ہے، ہماری کوشش ہوگی ہم سندھ اور بلوچستان میں ان پہ جو ہے امپلیمنٹیشن کریں. لہٰذا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے اگر ہمارے پاس حکومت ہوتی تو ہم فل فلیج امپلیمنٹیشن کراتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹیشن کرائیں اور سندھ میں اور بلوچستان کے لیول تک جتنی ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم کریں. ٹھیک ہے. اور صاحب یہ ظاہر ہے اس امپلیمنٹیشن کے لیے پرائم منسٹر کو بھی کنونس کرنا ہوگا، وزیر خزانہ کو بھی کنونس کرنا آپ لوگوں کو ہوگا، تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کنونس کر پائے گی انہیں وفاق میں بھی اوور آل بھی ایسے فیصلے ہوں کہ ملک میں ذرا چونکہ مہنگائی کی اس وقت ہم بہت زیادہ شدت دیکھ رہے ہیں، ایک عام آدمی اس وقت پس چکا ہے، تو اس کے لیے ذرا تھوڑی ریلیف مل سکے، تھوڑی آسانی ہو سکے آنے والے دنوں میں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، اکنامیکل کرائسس ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا پولیٹیکل کرائسس بھی ہیں، انسٹیبلٹی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کرائسس سے مین پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، چیزیں مہنگی ہوئی پڑی ہیں، بہت سے مشکلات ہیں. کوئی اتنی آسان حکومت نہیں ہے، اگر آپ بولیں کہ حکومت آ گئی اور بڑی آسانی سے چل سکتی ہے، اس حکومت میں مشکلات ہیں. ہمیشہ جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز وہی ہوتی ہیں کہ آپ ملک کو مشکلات سے نکالیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی ہم حکومت کے ساتھ مل کر اس ملک کو مشکلات سے نکالیں، ہم اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیں، اتحادی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لیں، اور اس ملک کو جو ہے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ سہولیات دیں اور اس ملک کو جو ہے وہ اکنامیکل کرائسس سے ہم نکالیں. اور فیض صاحب اپوزیشن تو اب احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے شعیب شاہین صاحب موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ اگر ان کو ان کا حق نہیں ملا جو بقول ان کا حق ہے اور انصاف نہیں ملا تو پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے اور اس کو ایک تحریک کی شکل دیں گے. تو یہ حکومت اتنی مستحکم ہے کہ اپوزیشن کی ایسی کسی تحریک کو یہ برداشت کر سکے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے اس وقت احتجاجی تحریک کریں. بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ احتجاجی تحریک کریں، لیکن اس وقت اس کا جو ہے اس وقت جو اگر صحیح معنی پہ اگر اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اپوزیشن کا یہ رول ہونا چاہیے کہ قانون سازی کاری حکومت کے ساتھ مل کر ان کے جو خدشات ہیں الیکشن کے حوالے سے، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا غلط استعمال ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کریں، الیکٹورل ریفارمز کریں، قانون سازی کریں تاکہ اگلے الیکشن میں یہ چیزیں نہ ہوں. اگر وہ ہم قانون سازی نہیں کرتے ہیں اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں کرتے ہیں اور اگلے الیکشن میں دوبارہ اس قسم کی خدشات ہوں یا شکایات ہوں تو پھر قوم آپ سے کہے گی کہ آپ نے 5 سال پارلیمنٹ میں کیا کیا، آپ نے قانون سازی کیوں نہیں کی، آپ نے چور دروازے بند کیوں نہیں کیے، آپ نے جو چیزیں غلط ہیں اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا. تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا ہم نے کیوں نہیں کیا. لہٰذا احتجاج ان کا جمہوری حق ہے، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کریں، لیکن پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون سازی کریں، حکومت کے بلز آئیں ان میں اپنے انپٹ دیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیں صحیح. تاکہ حکومت اپنے اچھے اقدامات کر سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.